رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ قال اتى علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھ پر میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا، آپ نے ہمیں سلام کیا، پھر آپ نے مجھے کام سے بھیجا، فَلَمَّا جِئْتُ، میں اپنی والدہ کے پاس تاخیر سے پہنچا، جب میں آیا تو انہوں نے فرمایا ما حبا ساکا، تم دیر سے کیوں آئے ہو؟ فقلت، تو میں نے کہا بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحاجۃ، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا تھا۔ انہوں نے دریافت کیا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کام تھا؟ میں نے جواب دیا، قلت، میں نے کہا انہا سر، یہ ایک راز کی بات ہے۔ قالت، انہوں نے کہا لا تخبرن بسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا، تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ پھر قال انس، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ راز کسی کو بتانا ہوتا تو اسے کیے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اگر میں نے وہ راز کسی کو بتانا ہوتا تو اے ثابت میں تمہیں بتا دیتا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، امام بخاری نے اس کا باعث مختصر طور پر روایت کیا ہے۔ باب الوفاء بالعہد والانجاز الوعد، عہد کے پورا کرنے اور وعدہ کو پورا کرنے کے بارے میں یہ باب ہے۔ وعد کو پورا کرنے کا بیان ہے، قال اللہ تعالیٰ وَأَوْفُوا بِالعَہْدِ إِنَّ الْعَہْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ عہد کو پورا کرو کہ بے شک عہد کے بارے میں حساب کیا جائے گا۔ وقال اللہ تعالیٰ وَأَوْفُوا بِعَہْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم عہد کرو۔ قال اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو معاہدوں کو پورا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، ارشاد باری تعالیٰ اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم پورا نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں یہ بات بہت ناپسندیدہ ہے، تم وہ بات کہو جو تم پورا کرو، اگر تم کہو وہ بات جو تم پورا کرو۔ آگے وان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد خلف، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن خان، جب اس کے خلاف ورزی کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت کرتا ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، کہ اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، تو جب وعدہ کیا جائے تو اس کو پورا کرنا چاہیے، وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، راز ہو تو راز کو راز رکھنا چاہیے، یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے، اور ساتھ میں یہ جو قرآن پاک کی آیتیں بیچ میں آ گئی ان کو بھی آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے محنت کر کے، ٹھیک ہے۔ آگے نکالیں آپ ریاض الصالحین نور النساء کا باب صلاۃ المریض، مریض بیمار کی نماز کے بارے میں یہ بیان ہے۔ اذا تعذر علی المریض کل القیام، جب مشکل ہو مریض پر مکمل طور پر قیام کرنا، وتأثر بوجود لمن شدید، یا سخت درد کی وجہ سے مشکل ہو، سخت درد کی وجہ سے مشکل ہو، تأثر مشکل ہو، یا بیماری کے بڑھنے کا خوف ہو، یا لمبا ہو جانے کا خوف ہو،
تو صلی قائدن برکوع و سجود، تو نماز پڑھے بیٹھ کر رکوع اور سجود کے ساتھ، وَيَقْعُدُ كَيْفَ يَشَاءُ فِي الصَّحِيحِ، اور جسے چاہے بیٹھے عصا کول میں، جس طرح چاہے بیٹھے عصا کول کے مطابق، وَإِلَّا قَامَ بِقَدْرِ مَا يُمْكِنُهُ، ورنہ جس حد تک ممکن ہو جس حد تک کھڑا، وَإِن تَعَذَّرَ، اور اگر رکوع اور سجود کرنا ممکن نہ ہو تو بیٹھ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھے، وَجَعَلَ إِيمَاءَهُ لِلسُّجُودِ، اور سجدے کے اشارے کو لائے رکوع کے اشارے سے پست، رکوع کے اشارے سے پست رکھے، اخفض کہتے ہیں پست رکھے، فَإِن لَمْ يَخْفِضْهُ، اگر پست نہ رکھے اس سے تو صحیح نہیں ہے نماز، ٹھیک ہے، سجدہ صحیح نہیں ہوگا، یعنی کہ سجدے کا اشارہ یہاں کر رہا ہے نا تو رکوع کا اشارہ بالکل یہاں کرے، ٹھیک ہے، پست رکھے اس سے، مثال دی ہے ویسے زمین پر کیا جاتا ہے، ولا یرفع، اور نہ اٹھائے اپنے سر کو، اور نہ اٹھائے اپنے چہرے کے لیے کوئی چیز کہ سجدہ کرے اس پر، اگر کرے اور پست رکھے اس پر، یعنی کہ یہ نہ کرے کہ کوئی چیز سجدے کرنے کے لیے نیچے سے اٹھائے تو اس طرح سجدہ کر لے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اگر اس طرح کرے تو پھر سجدے کو بھی وہ پست رکھے، یعنی کہ نیچے کرے، یہ صحیح ہے، ورنہ صحیح نہیں ہے بھائی۔ وَإِن تَعَسَّرَ الْقُعُودُ، اگر مشکل ہو بیٹھنا، تو مستلقیاً، تو پیٹ بل کے وہ پڑھے، یا علی جنبہ، یا پہلو کے پل پہ وہ پڑھے نماز، اور اول پہلا اولا ہے زیادہ، یعنی کہ پیٹ کے بل پڑھے نماز، وَيَجْعَلُ تَحْتَ رَأْسِهِ، اور رکھے اپنے سر کے نیچے، وسادتاً تکیے کو، لیسیر وجہہ، تاکہ بنائے اپنے چہرے کو قبلے کی طرف، یعنی کہ پیٹھ پر وہ تکیہ رکھ دے، پیٹھ کے بل پر نماز پڑھے تاکہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے، اور جو یہ ٹانگیں ہو یہ اس کو اس طرح کھڑی کر لے تاکہ قبلے کی طرف ٹانگیں نہ ہو، اگر تعذر ہو، اگر مشکل ہو اشارہ کرنا تو مؤخر کرے اس کو جب تک وہ سمجھ سکے خطاب کو، اور کہا ہے ہدایہ میں یہی صحیح قول ہے، یعنی کہ اگر اشارے کے ساتھ بھی پڑھنا اس کے لیے متعذر ہے، نہیں پڑھ سکتا، مشکل ہوتا ہے، تو پھر اس کو تب تک مؤخر کرنا چاہیے نماز کو، اگر 5 نمازوں تک اس کو سمجھ نہیں آتی، بالکل کوئی پتہ نہیں ہے، ہوش ہی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا 5 نمازوں تک، تو 5 نمازوں کی نیچے تک سمجھ نہیں آتی تو پھر تو وہ معذور ہے، پھر تو وہ قضا کرے گا، اگر 5 سے بڑھ گئی ہے تو پھر وہ قضا نہیں کرے گا اس کی، ٹھیک ہے، آگے نکالیں فضان تجوید کا استقراء و تمثیل، استقراء کی تعریف، استقراء کا لغوی معنی تلاش کرنا، اصطلاحی معنی وہ حجت جس میں جزئی سے کلی پر استدلال کیا جائے، جزئی سے کلی پر، یعنی کہ بعض ایسی جزیاں ہم لے لیں اور انہی جزیوں کو کلی کا حکم دے دیں، جس طرح کہ ہم نے یہ دیکھا انسان، فرس، غنم سب چباتے وقت نیچے والا جبڑا ہلاتے ہیں، تو ہم نے حیوان پر حکم لگا دیا کہ یہ چباتے وقت نیچے والا جبڑا ہلاتا ہے، اب جزئی تھی چبانا تو یہ تمام کل کو حکم دے دیا، ٹھیک ہے۔ تمثیل کا لغوی معنی تشبیہ ہے، اور اصطلاحی معنی وہ حجت جس میں ایک جزئی کا حکم دوسری جزئی میں کسی علت مشترکہ کی وجہ سے دیا جائے، یعنی کہ ایک جزیہ نے جس طرح کہ خمر، شراب، اس میں حکم لگایا حرام کا، تو اب ہم نے بھنگ پہ بھی حکم لگا دیا شراب کا، کیونکہ اس میں بھی وہی علت پائی جا رہی ہے، علت مشترکہ نشہ ہے، اس وجہ سے۔ اب تمثیل کے لیے 4 چیزیں کا ہونا ضروری، ایک مقیس علیہ، مقیس اور علت اور حکم، مقیس علیہ خمر ہے، مقیس بھنگ ہے، اور نشہ علت حرام حکم ہے۔ تمثیل و استقراء سے حاصل ہونے والا علم ظنی ہوتا ہے، استقراء سے اس لیے کہ ممکن ہے اس کلی کو کوئی ایسی جزئی بھی ہو جس میں وہ خاص وصف نہ پایا جاتا ہو اور وہ ہماری تلاش میں نہ آئی ہو، اور تمثیل سے اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس چیز کا حکم کے لیے علت قرار دیا گیا ہو اور وہ علت نہ ہو بلکہ کوئی اور علت ہو، اس وجہ سے، ٹھیک ہے، اس میں ظنی ہوتا ہے، یقینی نہیں ہوتا علم، ٹھیک ہے، آگے آپ نکالیں
یہ ہدایت النحو کا۔ وَأَمَّا التَّانِیث، پہلے آپ پڑھ لیں یہ تھوڑا سا۔ بہرحال تانیث کی نا دو قسمیں، ایک تانیث لفظی ہوتا ہے اور ایک تانیث معنوی ہوتا ہے۔ تانیث لفظی وہ جس میں تا لفظی ہو، جس طرح کہ طلحۃ میں تا لفظی ہے نا، اور تانیث معنوی جس میں تا لفظی نہ ہو، جس طرح کہ زینب، جس طرح کہ زینب میں تا لفظی نہیں۔ حکم یہ ہے تانیث لفظی میں علم جو ہے یہ وجوبی ہے، جبکہ معنوی میں علم جوازی ہے۔ تانیث لفظی میں معنوی علم وجوبی ہوتا ہے، یعنی کہ واجب ہے کہ علم کا ہونا ضروری ہے، اور معنوی میں علم کا ہونا جواز ہے، ہو تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے۔ اب معنوی ہو تو دیکھیں گے کہ ثلاثی ہے یا غیر ثلاثی، ثلاثی ہے یا غیر ثلاثی۔ اگر غیر ثلاثی ہو تو وہ غیر منصرف ہے، اگر غیر ثلاثی ہو تو وہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے۔ اگر وہ ثلاثی ہو تو دیکھیں گے، اگر وہ ثلاثی ہو تو دیکھیں گے کہ متحرک الاوسط ہے کہ نہیں، درمیان والا کلمہ حرف فا کلمہ ساکن ہے کہ نہیں، اور متحرک ہے کہ نہیں، متحرک الاوسط ہے یا ساکن الاوسط ہے۔ اگر وہ ثلاثی ہو تو دیکھیں گے کہ متحرک الاوسط ہے یا ساکن الاوسط ہے۔ اگر متحرک الاوسط ہے تو وہ بھی غیر منصرف ہے، اگر متحرک الاوسط ہے تو وہ بھی غیر منصرف ہے۔ اگر ساکن الاوسط ہے تو دیکھیں گے اجمی ہے یا غیر اجمی، اگر ساکن الاوسط ہے تو دیکھیں گے کہ اجمی ہے یا غیر اجمی۔ اگر اجمی ہے تو بھی غیر منصرف، اگر اجمی ہے تو بھی کیا ہے؟ غیر منصرف۔ اگر غیر اجمی ہے یعنی کہ عربی ہے تو دو صورتیں جائز ہیں، منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی کو صاحب ہدایہ نے اختیار کیا، جیسے ہندن، اس کو غیر منصرف پڑھیں گے دو سبوں کی وجہ سے، ایک علم ہے اور دوسرا تانیث ہے، اور منصرف پڑھیں گے خفت کی وجہ سے، یعنی کہ ساکن الاوسط کی وجہ سے، ساکن الاوسط کی وجہ سے۔ آگے ایک نوٹ ہے چھوٹا سا، کیونکہ کلام عرب میں جب کسی لفظ پر تینوں حرکات ہوں تو وہ ثقل ہوتا ہے، اگر کوئی ساکن ہو تو وہ آسان ہوتا ہے، اسی کو خفت کہتے ہیں، آسان ہوتا ہے، اسی کو خفت کہتے ہیں۔ آگے یہ ترجمہ ہے بالکل آسان، یہ ہم ترجمہ کرتے ہیں، نال نال سمجھ بھی آپ کو آگے ہو گیا۔ اما التانیث بالتاء، بہرحال تانیث تا کے ساتھ، اس کی شرط یہ کہ ہو علم، جس طرح کہ طلحۃ، اور اسی طرح معنوی، پھر معنوی اگر ثلاثی ہو تو ساکن الاوسط ہوگا، اجمی غیر اجمی ہو تو جائز ہے اس کو منصرف پڑھنا اور غیر منصرف پڑھنا، تارکہ اس کو غیر منصرف پڑھنا خفت کی وجہ سے، خفت کی وجہ سے، اور دو سبوں کی وجہ سے غیر منصرف پڑھنا، ٹھیک ہے، جس طرح کہ ہند، ورنہ غیر منصرف پڑھنا واجب ہے، ورنہ واجب ہے غیر منصرف پڑھنا، جس طرح کہ زینب اور سکر اور ماہ اور جور، سکر ماہ اور جور۔ اور تانیث الف مکسورہ کے ساتھ جس طرح کہ حبلہ، اور ممدودہ کے ساتھ جس طرح کہ ہمراہ، غیر منصرف ہے البتہ، یقینی طور پر، تحقیقی طور پر۔ البتہ یہ بتہ فعل کا مفعول مطلق بنتا ہے۔ غیر منصرف پڑھنا کیوں یقینی طور پر؟ لینا سے دلیل دے دی، کیونکہ الف یہ قائم مقام ہے دو سبوں کے قائم مقام ہے، ایک تو تانیث کے اور دوسرا اس کو تانیث لازم ہے، دوسرا کیا ہے؟ اس کو تانیث لازم ہے، اسی وجہ سے اس کو غیر منصرف پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، محنت کر کے یاد کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ آپ نے عبارت ترکیب نکال کر آنی ہے، اور اچھی طرح سے آپ نے حدیث پاک اور قرآن پاک کی یہ جو آیتیں بیچ میں آ گئی ان کو بھی آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، یہ بڑی ہی اہم ہے، ٹھیک ہے، ان میں، کیونکہ یہ ایک موضوع کے طور پر ہے، ایک موضوع آپ کو یاد ہو جائے گا، اسی طرح اچھی طرح سے آپ نے محنت کر کے یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے، پڑھا سنا۔